وسلم نے وطن سے بیرون ریاست کا تھا، سب سے پہلے میں لکھا تھا وطن سے تو الکلیت السعودیہ میں ہے، تو پھر یہاں آنے کے بعد جو مجلس ہوئی اس میں حضرت کی جو محبت یہ سمجھو اس کے بعد ہمارا ترقی کا سفر شروع ہو گیا زندگی میں، اتنا خلوص، اتنی محبت، ہمت آ گئی نئے آدمی کو۔ ابھی سلسلے کا کام ہمارا پورے ہندوستان میں پھیلا تھا، اور اس وقت چھوٹے سے گاؤں میں تھا ہمارا جو خطہ کورٹلا وہاں تھا، اور وہاں کے لوگ پورے جو ہے دیہاتی ٹائپ کے ہیں اور تصوف کو بالکل نہیں جانتے، جماعت اسلامی کا تو ماحول تھا، روکھے لوگ ایک دم، پر شخصی طور پہ میری ذات سے بہت محبت کرتے ہیں شہر والے شروع سے ہی، لیکن تصوف کی لائن سے ذوق کے لوگ نہیں تھے، اور چھوٹے سے گاؤں سے میں پہلی مرتبہ فلائٹ میں بیٹھا دین کے عنوان سے، حضرت سے استفادہ کے لیے زامبیا جاتے تھے، لیکن دین پھیلانے کے لیے میں جب چھوٹا تھا ایک دم بچپن میں ہی والد ہمارے گزر گئے تھے، ہمارا گھرانہ ہمارا پورا علاقہ بھی عام قسم کے لوگ تھے، دین نہیں معلوم تھا، ہمارے علاقے میں حافظ بولے تو بھی نہیں معلوم تھا۔ اس وقت ابھی ہمارے آندھرا پردیش کے ڈسٹرکٹ میں مدرسے بھی عام نہیں ہوئے تھے، صرف شہر میں مدرسہ تھا، تو حافظ کو بھی آتے تھے، مگر چھوٹی عمر میں ایسے خواب دیکھتا تھا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے پھر پھیلانے جا رہا ہے۔ پہلے مرتبہ بنگلور کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھا تو مجھے خواب یاد آ گیا، یہاں آنے کے بعد جو عجیب ایسا لگتا ہے جنت میں جا کے آئے گا، ایسا اس لیے اس ادارے کا نام سن کے ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ مسلسل جو ہے تعلق جاری ہے، ہمارے مفتی صاحب بھی، جو مفتی صاحب بھی جو ہے ماشاء اللہ سلسلے کے بارے میں اور ایک سوئی سے محنت کر رہے ہیں، تو مفتی صاحب کے ذریعے سے پھر ہم مسلسل خبر مل رہی حالات اور یہاں کے معلومات رہے۔ حضرت حیدرآباد آئے بھی تھے ہمارے پاس ماشاء اللہ، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کے حضرت کے پاس مہمان رہا، ہمیشہ دعوت ہے کہ سب کو لے کیا ہوتے میں اس کو تھوڑا سا گھوم کے آئے تھے۔ بہرحال یہ ایسا ہے گھر میں آنے کی طرح۔ یہ تو ذاتی تعلق کی بات اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ طبیعتوں میں بشاشت ہے، کیا ہے ہم کسی کی بھی زندگی میں ہم دین کی محنت کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو دین پر لانا چاہ رہے ہیں، تو ہم لوگ کا اصول یہ ہونا چاہیے پہلے ان سے دلی محبت کریں، ذاتی تعلق بنائیں، اس کے بعد دین رکھیں۔ دلی تعلق بنائے بغیر دینی باتیں کرنے کا اتنا اثر نہیں، تو آپ لوگ بھی جو ہے ایسا معمول بنائیے، جس کو بھی دین کی طرف لانا ہے یا دینی مذاکرہ کرنا ہے پہلے دل اس کا جیتیے، اس سے بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ اسلام کے جو غازی ہیں جو کسی بھی علاقے میں پہنچ کے اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، تو کس چیز سے فتح کرتے ہیں؟ سارے عالم کو گھیرنے والا جو ان کا حسن ہے وہ محبت ہے۔ میرا بیان بھی ہے محبت الہی بھی تھا جب پہلی بار آیا، اس کے بعد سے تمہیں اصول ہی بنا لیا، جس شہر میں بھی جس جگہ پر بھی
پہلی بار جانا ہوتا ہے محبت الہی کو ہی بیان ہوتا ہے، یہاں کی تجربے کے بعد بہت نفع ہوتا ہے، اس لیے محبت میرے تعلق کا تذکرہ ہوا۔ اور ابھی بھی کیا ہے، آپ حضرات سے تو گزارش ہے کہ اگر زندگی کا مزہ حاصل کرنا ہے اور دین پر چلنا اور دین کا پھیلانا ہمارے لیے ایک نشہ بن جائے، ایک مزہ بن جائے، آسان ہو جائے، تو اس کے لیے ہم لوگ ٹھان لیں کہ دل جان سے اللہ سے محبت کرنا۔ شارٹ کٹ ہے، پوری ترقیات کا شارٹ کٹ ہے، تزکیہ بھی اپنا آسان ہو جاتا ہے، دین کا کام بھی آسان ہوتا ہے، گھر ذاتی زندگی بھی آسان ہے، اللہ سے شدید محبت۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کا تعلق بنائے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے بڑے پیار سے قرآن کے پڑھنے والا، اب یہ جو ہم جو پڑھ رہے ہیں سب قرآن ہی ہے، حدیث پڑھتے ہیں تو وہ قرآن ہی کی پھیلی ہوئی شکل ہے، فقہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی قرآن ہی کی پھیلی ہوئی شکل ہے، ہمارے پورے علوم کیا ہے، قرآن ہی ہے، اللہ کی کتاب سے تعلق ہے۔ تو اللہ بڑے پیار سے فرماتے ہیں کونوا ربانیین، تم لوگ رب والے ہو جاؤ، علم والے، تفسیر والے، حدیث والے، فقہ والے، یا اور بہت ساری جو نسبتیں ہیں وہ سب اسی میں گم ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہو جائیں، رب والے، ربانی۔ شروع سے پچھلی امتوں میں بھی اللہ والوں کو ربانی بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے آیت پڑھی لولا ینہاہم الاحبار والربانیون، علماء کو احبار کہا جاتا ہے اور اللہ والوں کو ربانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ۔ اب رب والا کس کو کہیں گے؟ جس کا رب سے خصوصی تعلق ہو، جس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آئے کہ بس یہ آدمی اللہ ہی کے لیے جیتا ہے، اللہ ہی کی یادوں میں جیتا ہے۔ اللہ والوں کی جو پہچان حضور نے فرمائی اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھا، ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں ایسے گم رہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ تھوڑے سے تعلق کو، اللہ سے تھوڑے تعلق کو رب والا نہیں بولیں گے، جیسے ہم کسی کو دودھ والا بولتے ہیں، تو دودھ والا کس کو بولیں گے؟ تھوڑا سا دودھ تو ہر ایک کے گھر میں رہتا ہے، گلاس دو گلاس دودھ تو ہر گھر میں رہتا ہے، تو ہر گھر والے کو دودھ والا نہیں ہوتا، جس کی زندگی ہی دودھ میں کٹتی ہے، دودھ لانا، بیچنا، سپلائی کرنا، دودھ دودھ دودھ، اس کو دیکھتے ہی دودھ آتا، اس کو بولتے دودھ والا۔ تو اللہ چاہ رہے ہم لوگ اللہ والے ہو جائیں، ہماری پہچان ہو جائے اللہ۔ دیکھو کیسا ابھار ہے اللہ تعالیٰ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو۔ اور اللہ کی کتاب دنیا میں آئی کیوں ہے؟ اللہ کی کتاب اللہ سے سب کا دل جوڑنے کے لیے آئی ہے، اللہ کا تعارف کرانا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں بس جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بس اللہ کی ذات و صفات ہی ہے، ہر چیز نہ کے برابر ہے، کائنات بنی ہی ہے اللہ کی صفات کے ظہور کے لیے۔ ساری کائنات کی اشیاء اور واقعات یہ آئینے ہیں، اس میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔
اصل اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے پاس سے آیا ہے پھر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ قرآن مجید ایسا ذوق بناتا ہے کہ جس چیز پہ بھی ہماری نظر پڑے فوراً اللہ کی طرف اڑ جاتا ہے، چیزوں میں نہ اٹکے، ہر چیز پہ اس کو اللہ ہی کی صفات دکھائی دے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف پھوڑ دے اس کو۔ ایسا مومن بنانے کے لیے قرآن ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں حضرت اشعار کو بہت پڑھتے تھے، وہ میں بھی جو ہے اس کے بعد سے بڑا اشعار پڑھ گیا میرے کو۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم، کافر کیا کرتا ہے، کبھی بھی یہ گاڑی اچھی دکھ رہی ہے، یہ بلڈنگ اچھی دکھ رہی ہے، یہ بازار میں کیا شاپنگ مال ہے، یہ پارک کتنا اچھا ہے، یہاں تو لال باغ بول کے دنیا بھر سے آ کے پارک میں جاتے ہیں، یہ پارک کتنا اچھا ہے، یہ شاپنگ مال کتنا اچھا ہے۔ یہ چیزوں میں جو گم ہوتا ہے یہ کافر ہے۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، اطراف میں گم ہے۔ مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کے دھیان کا، اللہ کے جلووں کو، کہ اسے آفاق نظر ہی نہیں آتا، گم ہو جاتا آفاق، اللہ ہی نظر آتا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا نا، وہی مدرسے میں جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت ابھی اللہ کی محبت کے اشعار بولتا تھا، تو جدھر دیکھا الہی تو ہی تو ہے، ہر ایک آواز میں تیرا فسانہ، تو اللہ ہی نظر آئے، اللہ ہی کا دھیان بن جائے۔ تو قرآن مجید تو انسانوں کو اللہ ہمیں غرق کر دینے کے لیے آتا ہے، اللہ ہی اللہ۔ تو اللہ بول رہے ہیں کہ وہ قرآن جو آیا ہی دنیا میں اللہ کی محبت پھیلانے کے لیے، رات دن تم اسی قرآن کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو۔ اب تم اللہ والے نہیں بنیں گے تو پھر کون بنے گا؟ بولے گا تمہاری پہچان ہی قرآن سے۔ زندگی کا جو سب سے قیمتی وقت ہے جب آدمی بنتا ہے وہ تمہارا مدرسوں میں گزر رہا ہے، تم کو عقل آئی پختہ ہوئی مدرسوں میں، ہوش پختہ ہوا مدرسوں میں۔ اور یہ ٹین ایج جو رہتی ہے نا 13 14 15 16 13 سے، یہ محبت کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں آ کے محبت کیا چیز ہے انسان، جیسے ہر عمر میں ایک ایک خوبی کھلتی ہے۔ پہلے دانت نہیں ہوتے، ایک عمر آتی ہے کہ دانت آتے ہیں، ایک عمر آتی ہے اس میں چلنے پھرنے کا شوق رہتا ہے، بچہ رینگتا رہتا ہے۔ ایک عمر رہتی ہے اس کو باتیں کرنے کی عمر، اتنی باتیں کرتا ہوں ابا سب پریشان، اتنے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان میں ایک ایک چیز کھلتی رہتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ یہ ٹین ایج میں آ کر انسان میں جو محبت کرنے کی، عاشق بننے کی جو صلاحیت ہے نا وہ کرتی ہے ٹین ایج میں۔ اس واسطے دوستیاں بہت پکے رہتے ہیں دوستوں کے، وہ دوستوں پہ جان دے دینے کو ضرور ہوتا ہے، محبت کرنا سیکھ گیا ہے، وہ صفت ابھرتی ہے تو وہ زیادہ نمایاں رہتی ہے۔ اور اسی میں بھٹکنے والے عاشق بھی شروع کر دیتے بچے، کالج ملا یا دل پہ ماحول ملا تو بھٹک جاتا ہوگا ایسا۔ تو یہ عمر ہماری مدرسوں میں گزر رہی ہے، تو ہماری محبت کی کلی کھلی تو اللہ کی محبت پر کھلنا چاہیے۔ اور جو اس عمر میں 13 14 15 16 17 اس عمر میں اللہ سے محبت کرے، اس کو مزہ آنے لگے عبادتوں کا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ جمالی داڑھی بول کے سنے کرے، ادھر بولتے جمالی داڑھی بول کے، جی جی ہمارے پاس بولتے جمالی داڑھی،
یعنی ایک مرتبہ بھی کاٹا نہیں، بس جس دن سے آئی رکھ لی. تو جمالی داری کی اہمیت ہے. تو اگر اس عمر میں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ جمالی محبت ہے. جب سے محبت نے انگڑائی لی بس اللہ ہی سے پیار کرنا. تو ایسے بندے کو اللہ ہیرے موتی کی طرح رکھ لیتے ہیں، زندگی میں اس کو سنبھالتے پائی. جیسے میں پہلی مرتبہ یہاں سفر کیا بنگلور کا، تو یہ ادارہ میرے دماغ میں بس گیا کیوں میرا پہلا سفر تھا. ایسے پہلی محبت بھی عاشق لوگ بہت یاد رکھتے ہیں. بھائی کس طرح ہے پہلی محبت آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو آدمی جوانی میں داخل ہوتے ہوتے ٹین ایج میں اللہ سے محبت کرے نا، اللہ اس کو کبھی نہیں بھولتا. اس کی آنکھ کھلی ہے محبت کی تو میری محبت میں زندگی پر اس کی حفاظت کرتے اللہ تعالیٰ. اور کل قیامت میں عرش کے سائے میں اٹھا دلا گیا، وی آئی پی بنایا دے. جمالی عاشق لگا کیا فرمایا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. شاب نشأ فی عبادت اللہ. میرے دوستو، اللہ سے محبت کرنے کا سب سے بہترین موسم یہی ہے. ایک تو بڈھے ہونے کے بعد کہیں ابھی ہے اللہ سے محبت. الحمدللہ مجھے ایک دم بچپن میں ہی حضرت شاہ جمال الحق صاحب کے ساتھ جو ہے حفظ ہوتے ہی 1 سال رات دن ساتھ رہنے کا موقع ملا تھا. تو عشق الہی کا ایسا غلبہ ہو جاتا تھا. ابھی عالم شروع نہیں ہوتا میرا، راتوں کو اٹھ کے ایسا ہوا میں لپڑ اللہ محبوب سے چیخ اللہ سے سمجھ ایسی محبت کا اللہ. اس کے بعد سے زندگی پوری مزے کی ہو گئی. جمعرات کا انتظار ہوتا تھا جمعرات کب آئے گی، اس لیے کہ دوسرے دن سبق سنانا نہیں. جمعرات کے بس کہیں کونے میں چلے گئے، تہجد پڑھتے نماز قرآن مجید میں. قرآن مجید جو ہے آواز سے پڑھتا. ابھی شاید سورہ والضحیٰ پڑھی نہیں، بچپن سے تہجد میں والضحیٰ پڑھنا رونا والضحیٰ سے لگا ہوا ہے. تو وہ اسی وقت رنگ پڑ گیا، کیونکہ میں جو ہے بچپن میں چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا 9 سال کی عمر میں. اور ایسے زمانے کا دستور ہے کوئی رشتہ داروں وغیرہ کا کسی کے گھر پہ سپورٹ نہیں تھا چھوٹی عمر میں. تو میں آئس کریم بھی بیچا ہوں. آئس کریم سل لگا ٹی لگا مت آئس کریم بول کے روڈوں پہ آئس کریم بھی بیچا ہوں ایک دم چھوٹا جگہ. مختلف حالات شروع میں تھے، چند دن تھے. ادھر دینی تعلیم کا مطلب ہی نہیں تھا. ہمارا جو علاقہ ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دینی تعلیم کیا ہوتی ہے. جس صاحب کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے مدرسوں میں لے کے آئے، تو اس سے جو ہے ایک دم ایسی طرح پوری عالمی فکر ہو گئی. پورے عالم میں اسلام پھیلا. ویسے خواب بھی تھے، کچھ ایسا ماحول بھی بتانے کا موقع نہیں، ایسا ماحول ملا کہ پورے عالم کی فکر ہے، پورے عالم میں اسلام ہے. اور پھر اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، ترقی دیا. مدرسے میں جہاں گئے محبوب، جہاں بھی رہے اساتذہ کے طلباء کے محبوب. تو وہ جو اپنے زندگی کے احوال تھے اس کی وجہ سے میں شروع سے روتے ہوئے پڑھتا ہوں. والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. تو ایک تو شاہ صاحب کی صحبت بھی ملی ہے اللہ کی. حالانکہ بڑے بڑے اہل اللہ علماء وغیرہ کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس لیے کہ دور تھا ہمارا علاقہ. مگر پھر بھی اللہ نے وہ کیفیت بنائی. تو میں دعا میں بنتا تھا
نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا، کیا ہے تو نے نہ محتاج پاک، جو جنگل میں جو درخت رہتا ہے اس کو کوئی پانی دینے والا ہی نہیں رہتا، گھر میں ہے چمن میں ہے تو مالی رہتا ہے، اس کو سجاتا ہے، کاٹتا ہے، چھانٹتا ہے، مگر جو جنگل میں درخت ہے اس کی تو پوری آس ابر پہ رہتی ہے کہ کبھی آسمان سے ابر آئے گی تو پانی پہ۔ بہرحال بہت مزہ آتا ہے جب اس عمر میں اللہ سے محبت ہو جائے۔ چھٹیوں میں شام عصر وغیرہ میں پہاڑوں میں نکل جاتا ہوں اکیلا، اللہ کی قدرت پر غور کرتا ہوں۔ بعض وقت ایسا لگتا تھا کہ یہ چیزیں بات کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں ایسا لگتا ہے، اللہ میں سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا تھا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تو اس کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا، ایسا لگتا تھا کائنات بات کر رہی ہے۔ طالب علم کے زمانے میں کبھی رم جم بارش ہو گئی تو چھتری لے کے میں پہاڑوں پہ چل جاتا تھا، قدرتی بنا ہے۔ رات میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا کھلا ایریا تھا، اب جا کے چاند نکل رہا ہے چودھری کا، تو ایسا لگتا تھا کہ وہ بات کر رہا ہے، ایسی اللہ کی محبت کی کیفیت رہتی ہے۔ اس وقت کیفیت میں اس لیے سنا رہا ہوں، آپ لوگ اسی عمر میں عاشقی شروع کر دو اللہ سے محبت، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، تم لوگ میرے سے محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تم اللہ سے سچا تعلق نہ بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ اور میرے قرآن مجید کو بہت مزے سے پڑھنا، ایسا لگنا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اب وہ کیا ہے، مدرسے میں تو بعض وقت قاعدے قانون کا لحاظ کر کے ترجمہ کرے تو ادھر ضمیر لوٹ رہی ہو، ادھر سے پیسے لا کے اب ترجمہ کرے، لیکن ترجمہ ہم ایسا پڑھنا قرآن مجید جیسے کہ دل کی آواز، اکیلے میں بیٹھ کے قرآن پہ غور کرنا، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اسی پہ کھلتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سمجھ کے قرآن لے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ بس آپ پڑھیے، عجیب کیفیت داری ہے، اللہ مجھ سے بولتے ہیں، لیکن قیامت تک کے ہر انسان سے بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ سے باتیں کرنا ہے وہ قرآن لے لے، اس میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ ایسا ہی قریش کا تذکرہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور تم کیا ہے، تم دور کھڑے کے تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی اس میں ایرے غیرے کا نہیں، تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، تم سے بات ہے، اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ جب مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، اللہ مہربان نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ہمارے ضمیر پہ سیدھے اللہ مجھ سے بول رہے ہیں، اپنے کو مخاطب سمجھنا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ تفسیر راضی پڑھ لو، تفسیر کبیر اس کا نام ہے، پورا فلسفے کا پورا جواب ہے۔ تو تفسیر راضی پڑھو گے، بڑے بڑے فلاسفر کو سمجھانے کے لیے جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ تفسیر پڑھیں گے تو بھی قرآن سمجھ لیں۔ اور تفسیر کشاف لغت کے اعتبار سے زبردست تفسیر، تو تفسیر کشاف پڑھو تو قرآن نہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تفسیر راضی پڑھو تو دل کی زبان سے پڑھو، دل کی آنکھوں سے پڑھو، اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے میرے اللہ؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پڑھائی کے زمانے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھا تھا، امتحانوں کی تیاری ہے، ایسی کیفیت تاری ہو گئی، چھت پہ محبت بے چین ہو گئے، کتنے کی دیر تک ٹہلتا سنبھال نہیں سکتا، یاسین شریف کے الفاظ اللہ ایسا تو نہیں سنبھال کر۔ تو میرے دوستو قرآن ویسا پڑھنے کی کتاب ہے، اور یہ عمر اللہ سے محبت کرنے کی ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں لذت بھر دیں گے، جینے کا مزہ آئے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھنے والے، تم اللہ والے نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قرآن پڑھنے والے کو عالم تو سوئی ہے، اللہ والا ہی ہونا چاہیے۔ حضور نے پوچھا کون ہے بے قرآن والے کون ہے؟ پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اہل اللہ ہم اہل القرآن، قرآن والے ہی اہل اللہ۔ تو زندگی میں قرآن کا علم ہے، اہل اللہ نہیں ہے، کیسا ہو سکتا؟ بہت کئی مرتبہ ایسا ذہن میں رہتا ہے ابھی تو پڑھ لیں گے، ابھی تو پڑھ لیں گے، بعد میں فارغ ہونے کے بعد کہاں پہ جانے خانقاہ میں، بعد میں اللہ سے تعلق بنائیں گے، ایسا ذہن میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں، یہ جوانی میں سیکھنے کی چیز تھی، یہ ٹین ایج میں آنے کی چیز ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی قرآن کا علم بھی آیا، قرآن کی صفات بھی آئے، وہی زمانہ ہے، الگ زمانہ نہیں ہے۔ بعد میں کہاں موقع ملتا ہے؟ راحت ہوتے ہوتے اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم بولتے شادی کرنا ہے، کچھ تو بھی کماؤ، امامت کرو، کچھ تو بھی پڑھاؤ۔ تعلیم ختم ہوتے ہوتے دنیا کی سیٹ اپ کی بے چینی داری آ جاتی، جب کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، پورے خاندان والے رشتے دار ہوتے کیا کرتا ہے میاں تو کیا کماتا، پیسہ کھاتا، شادی کر لیتا نہیں کر لیتا۔ تو اس وقت جو ہے کمائی کا غلبہ ہو جاتا ہمارے حساب سے۔ یہی وقت ہے جب کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، مگر اللہ سے محبت کرنے کا مطلب جو ہے پڑھائی میں پیچھے رہنا نہیں ہے۔ پڑھائی میں بہت مزہ آنا، اس لیے کہ میرے اللہ کا علم ہے، اس علم سے میں اللہ کے احکام جانوں گا، اس علم سے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کھینچ کے لاؤں گا۔ صحیح جو ڈوبتا ہے آدمی علم میں، وہ اللہ کی محبت دل میں ہے تو ہی ڈوبتا ہے۔ تو عبادتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہو جائے، تعلیم میں سب سے آگے۔ بچپن سے میں تعلیم میں پورے جامعہ کا انعام ملتا ہے، تو کیا ہے؟ دل جان سے پڑھنا، تعلیم، علمی صلاحیت جتنی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اٹھتے بڑے کام پہ لے کے پہنچا ہے۔ علمی صلاحیت اپنے جیسے میں عرض کیا کہ چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا، اس میں میں جو ہے اسکول چلاتا تھا فارغ ہونے کے بعد۔ اسکول چونکہ ذاتی تھا، اسکول اردو میڈیم اسکول ہے، تو ذاتی اسکول ہے، اس کو ترقی کے واسطے میں چھوٹے بچوں کو الف بے پڑھاتا تھا، کیونکہ وہ الف بے اور ایک دو، کیونکہ دوسرے اساتذہ اس میں اتنی محنت نہیں کر سکتے تھے، چھوٹے بچوں کی تعداد زیادہ رہتی تھی، بیس صحیح نہیں بنتی تھی۔ یہ اردو رسم الخط ایسا پیچیدہ ہے کہ وہ سکھانا آسان نہیں ہے بچوں کو، اتنی شکلیں بدلتے حروف، بچوں کو بہت مشکل ہوتی، تو دور سے اساتذہ بڑا بنیاد بنا نہیں سکتے، بلکہ میں وہی پڑھاتا تھا۔ خلافت تک ایک کام تھا میرا، الف بے پڑھانا، ایک دو پڑھانا۔ لیکن طالب علمی کے زمانے میں اتنا مطالعہ کتابوں کا بھی اور دوسری خارجی مطالعہ بھی، کہ آج تک میں جتنے سب باتیں کرتے رہتا ہوں وہ سب اسی عمر میں پڑھا تھا میں، بنیادی علم سب اسی وقت کا، سائنسی استدلال، عقلی استدلال، آیتوں کا استشعار، دین کی وسیلہ، سب پڑھائی کے زمانے کی۔ تو آدمی قابلیت پیدا کرے اور علم کو پوری قوت سے حاصل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہا کہ وہ گاؤں سے نکال کے بنگلور بھیج کے پورے ہندوستان میں بھیج دے، بڑے بڑے اداروں کے شیخ الحدیث بیت ہیں، کئی جگہ بڑے بڑے فقہا بیت ہیں،
اور یہی نہیں، دنیا کی بھی جو ہے دنیاوی لوگ کبھی سائنٹسٹوں کی کانفرنسوں میں بلاتے ہیں، سیاسی لوگوں کی کانفرنس میں بلاتے ہیں. تب تک جبکہ میں گاؤں میں رہا ہوں تو یہ سب کیا ہے؟ طالب علم کے زمانے کی محنت ہے، دونوں رنگ کی محنت کی، پڑھائی کی بھی محنت، تعلق محلہ کی محنت. اب کا جو علم ہوتا نا یہ بالکل ہٹتا نہیں، بات کی بڑی چیزیں آتی چلی جاتی، مگر اب کا جو علم ہے وہ زندگی میں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. تو آپ لوگ ٹھان لو علم بھی زبردست حاصل کرنا ہے اور اللہ کی محبت بھی خوب حاصل کرنا ہے. اللہ کی محبت کی، معرفت کی کتابیں پڑھتے رہنا، درسیات کو کچا ہونے نہیں دینا، لیکن صرف درسیات میں نہیں رہنا. عالمیت کے ادارہ میں تو یونیورسٹی لیول کا رہنا. اپنے لوگ ہیں وہ جو باتیں کر رہے کرو بول کے لکھیں، اس لیے کہ جو بچے عالم بنتے ہیں جا کے یہ پوری قوم کے قائد ہیں، یہ نائب نبی بننے والے ہیں. اور آج کل جو امت کیسی صلاحیت والے لوگ ہیں ان سب کو لے کے چلنا ہے. زمانہ کتنی ترقی کر گیا ہے، مختلف علوم دنیا میں سمندر بن گئے ایک شاہ، اور کیا کیا پڑھ رہے ہیں امت کے لوگ، ایسی کیسی ڈگریاں کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک جادو تاری ہے دنیا کی ترقی کا. ان کو کھینچ کے اللہ کی طرف لانا، اس پوری امت کو اٹھانا بھی ہے ہمارا کام. حضور کے بعد اس امت کے سرپرست ہم لوگ ہی ہیں، ہر اعتبار سے امت کو اٹھانا بھی ہمارا کام ہے. تو عالم بننے کا مطلب بہت ہی بڑی ہستی بننا ہے. تو عالم بننے کا جو ادارہ ہے نا وہ یونیورسٹی لیول کا ہے، وہ زبردست لائبریری رہنا چاہیے، زبردست علمی مذاکرہ ہونا چاہیے، زبردست لیکچرز ہونا چاہیے. مطالعہ بہت ہونا چاہیے، اور ہر فیلڈ کے جو ماہر لوگ رہتے ہیں ان کے دورے ہونا چاہیے تاکہ طلباء کا ذہن کھلے. کیا ہے آپ لوگ کی تعداد کم ہے، انتظامیہ والے جو ہے کتنی محنت سے اس کو چلا رہے ہیں. مگر میں اپنے ارمان کی بات عرض کر رہا ہوں، یہاں بھی ماشاءاللہ کتابیں فراہم کر. دیکھو دین کو سمجھنا ہے تو دنیا کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. ایک کشتی چلانا ہے تو آپ کشتی کی چیز کے تو ماہر ہیں، مگر سمندر کے حالات سے واقف نہیں کیا چلانا. دین نام ہے دنیا کو اللہ کی مرضی پہ چلانے کا. تو موجودہ دنیا کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے، لوگوں کی سوچ کیا ہے، نفسیات کیا ہے، آج کے مسائل کیا ہے، کہاں دین کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں بھی معلوم ہو تو ہی پھر ہم دین لوگوں کے سامنے پیش ویسے کر سکتے ہیں جیسا کہ ان کو سمجھ میں آئے. اب فقہ میں تو یہ ہے نا کہ فقیہ کو آدھا علم زمانے کو سمجھنا ہے، آدھا علم اصول فقہ کو سمجھنا ہے. زمانے کو نہیں سمجھے گا تو فتویٰ کیسے دے گا؟ تو یہ بیچ میں ادارے کی بات میں اصل آپ لوگوں سے بولوں کہ بھائی اچھا محنت سے پڑھو. جتنا ایک بات آ گئی اداروں کے بارے میں، اپن جو ہے اداروں کے بارے میں ادھر ادھر زیادہ نہیں سوچنا، انتظامی امور ہم زیادہ نہیں سوچنا، ہم بس پڑھنے میں رہنا، پڑھنے لکھنے میں رہنا. یکسوئی بہت ضروری ہے، کسی بھی چیز میں مہارت جو ہے یکسوئی سے آتی ہے. اب ہم پڑھائی کے زمانے میں شوال کو مدرسے میں آگے تو رمضان کو جاتے ہیں. اب بعد کے بچوں کو دیکھ رہے جب دیکھو گھر ہو جاتے ہیں، شوال میں آئے رمضان کو جاتے ہیں، جانے کا سوال ہی نہیں. جی اب کتنے رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا تھا، شادیاں ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا، جا کے ہی ملتے تھے. اب کیا ہے بچے سیل فون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیل فون رکھے تو 101 سیکنڈ واسطے بھی نہیں رکھتا، پورا بکھر جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، توجہ ہی نہیں رہتی، علم کہاں سے آتا.
علم کا جو ذوق ہے نا، جو علم کا مزہ ہے، وہ ایک دم اس کے لیے وقف ہو جانے پہ آتا ہے۔ مالک کا جملہ ہے کہ العلم لا یؤتیک فعظہ حتی تؤتیہ کلا۔ اپنا پورا وجود تم دے دو علم کو، جب جا کے انہیں تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ دینا شروع کر دو پورا۔ اب اس کے حصے کا ایک سوئی چاہیے، ادھر ادھر کی سب چیزوں سے کٹ جانا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں رہتے بھی دنیا چلتے رہتی ہے، سال بھر اگر نہیں گئے، گھر والوں سے خاندان والوں سے رابطہ نہیں رکھے تو دنیا کیا ڈوبتی نہیں، کہیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت یہاں ہے۔ ابھی اس وقت یکسوئی سے پڑھیں گے تو آگے آپ ہزاروں کے مسئلے حل کر سکیں گے، کتنے لوگوں کے دکھ دور کر سکیں گے، امت کی تقدیر بنانے میں آپ کا ایک رول رہے گا۔ ابھی تاقیمتی وقت اس سے بھی جو ہے ادھر ادھر دنیا میں کی نظر کی بات ہے، کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں، ایک سوئی چاہیے۔ تو دو باتیں آتی ہیں آپ کے سامنے، بھئی علم بہت ٹھوس حاصل کیجیے، ایک سو ہو گئی، اور اسی دور میں ہی آپ اللہ والے بنیے۔ اسلام کی عملی تصویر یہی ساتھیوں کے بیچ میں پڑھنے کی مشق ہے۔ اچھے اخلاق، دائی کا جو لباس ہے نا، دین کوئی بھی پھیلانا چاہے گا تو اس کا پورا اٹریکشن اخلاق پر ہے۔ لوگ آپ کی باتوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک دم گندا میلا لباس پہن کے کسی اچھی محفل میں لوگوں میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے، دل جیت نہیں سکتے۔ ایسے ہی بگڑے ہوئے اخلاق کے ساتھ ہم اگر لوگوں میں جائیں تو دلوں کو نہیں جیت سکتے۔ بہتر، اور یہ بھی کیا، مجھے مدرسے میں جب تھا میں اخلاق پہ بہت بات کرتا تھا، ہمارے ذمہ دار تھے وہ حسن صاحب، بولتا تھا اخلاق کی کتابوں کو پڑھانا بولتے ہیں، اخلاق کا کیا ضابطہ ہونا، اخلاق اچھے بنا ہوتا۔ تو وہ اخلاق ہم یہ ساتھیوں کے بیچ میں یہی ٹریننگ کرنا، اس سے ساتھیوں سے محبت کرنا، غلطیوں پر معاف کرنا، ہمدردی کرنا، میٹھی زبان میں بات کرنا۔ لہجہ اپنا چل جاتا، کہیں بھی جو لہجہ جس علاقے کا لہجہ وہی فصیح، لکھنوی زبان بولنا، دلی کی زبان بولنا ضروری نہیں، مگر مٹھاس ہے نا اس میں، مٹھاس، خلوص۔ ابھی شعر پڑھ رہا میں اپنا کہا کہ محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، اور وہ بھی بہت مشہور ہے کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، رام کو تو ہمارا غلام بن جاتا ہے، دنیا ہماری غلام بن جاتی ہے۔ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے نہیں لگتی کچھ اس پہ محنت زیادہ۔ میٹھی زبان بولنے میں جی آپ کیا بول رہے ہیں اتنا آسان ہے، ارے کیا بول رہے تو ٹائم اتنا ہی لگتا ہے۔ ساتھیوں کو تو بھی بول سکتے ہیں، تم تو آپ بھی بول سکتے ہیں، آپ بولتے اس کو بھی جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کو اللہ بھیجے نا، وہ بلسان مبین بھیجے۔ انبیاء کی خوبی کیا ہے، زبان بہت اچھی ہوتی ہے انبیاء کی۔ حضور کو بھی ام القریٰ میں پیدا کیے، پورے عرب کے لوگ سالانہ حج کے موقع پہ جمع ہوتے تھے، پورے شعراء خطبہ زبان کے مقابلے ہوتے تھے، تو زبان بہت ٹناٹن بہترین زبان تھی۔ حضور کیا فرمایا، انا افصح العرب ولا فخر، میں پوری عربی قوم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں کرنا چاہتی ہے، افصح العرب۔ تو دین کی بات رکھنے کے لیے اچھی زبان بھی بہت ضروری ہے، اچھی زبان، وہ سب سیکھنے کا وقت یہی ہے۔ اور قابل بہت ہے نا اس زمانے میں، جو ہے زبان کی جو ذوق رہنا چاہیے، اور بہت زیادہ الفاظ سیکھنا چاہیے۔ اب ہم لوگ کیا ہو رہا ہے، عربی سیکھتے ہیں اردو نہیں سیکھتے، ایک عجیب ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اردو کیا ہے، اردو ادب کی کتابیں کیا ہے، اردو شاعری کیا ہے، اردو کی نمائندہ کتابیں کیا ہے،
اردو سیکھنا بھی ایک لمبی کہانی ہے، دنیا ہے وہ بھی ہے۔ اب ہم لوگ اس واسطے مولوی لوگ جا کے عبد الماجد دریابادی گزرے، تھانوی کے خلیفہ، بہت بڑے اردو کے ادیب گزرے ہم، عبد الماجد دریابادی تہذیب کے شہنشاہ کہتے ہیں۔ وہ بولتے تھے، ندویوں کو بولتے تھے، حالانکہ ندوے والے تھوڑی بہت زبان پہ توجہ دیتے، اور ندویوں کو بولتے تھے، ارے تم لوگ اردو کہاں بولتے، تم لوگ صرف عربی بولتے، خالی اس کو زبر دے لگنا، باقی رہتا اردو بولو، اردو۔ اور جتنے بھی خطبے یہاں بیان سنتے ہیں مسجدوں میں، وہ لوگوں کی زبان الگ ہے، وہ تقریر کرنے والے کی اردو الگ ہی ہے۔ ایسے گاڑے الفاظ بولنے کی عادت ہے، ہٹتے نہیں وہ گاڑے الفاظ، عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ وہی بولنے کی عادت ہے۔ اردو کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ انسان کی تاثیر میں کیا ہے؟ جس مخاطب کے زبان پہ مہارت ہو۔ تو اپنے لوگ بیٹھے ہوتے کیا کہہ کے نکل رہا ہے، تو زبان پہ بھی اچھی محنت کرو بھائی۔ یہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے بولنا بیکار کی بات ہے۔ وقت کیا رہتا ہے، آپ وقت کو جتنا استعمال کرنا چاہتے ہو اتنا پھیلتا ہوتا ہے، اور وقت کو آپ جتنا ضائع کرنا چاہتے ہو چٹکیوں میں چلے آتے۔ اسی وقت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں جو کام کرتے تھے، ہم لوگ ایک مہینے میں نہیں کر سکتے۔ روزانہ ایک منزل قرآن خالی ٹہلتے ہوئے پڑھ لیتے تھے، اور جو ہے وہ تھیلا بھر کے خطوط آتے تھے پورے ہندوستان سے، سالکین کے بھی آتے تھے اور لیڈروں کے بھی آتے تھے، تھیلا بھر کے خطوط آتے تھے۔ ناغہ نہیں ہوتا تھا، جس دن جو خط آیا اسی دن اس کا جواب جاتا تھا۔ ہندوستان بھر سے بڑے بڑے لوگ ہر قسم کے آتے، ہر ایک کو اس کے مقام مرتبے کے مطابق وقت دیتے تھے، اور جس کا جو مقام ہے اتنی اس کی خاطر کرتے تھے حضرت تھانوی۔ نظام زکریہ کوئی گئے علماء ان کے پاس تو اتنا زبردست ناشتہ تھا کہ انہیں پریشان ہو گیا۔ اس زمانے میں 500 روپے کا ناشتہ، 1 روپے تنخواہ لیتے تھے۔ تو جو جس درجے کا آدمی ہے ویسے ایمان نوازی، اور پھر کتنی کتابیں صاحب 1200 کچھ کتابیں لکھی پائی۔ پھر جب بھی دیکھو سکون میں رہتے تھے، ٹینشن میں نہیں، جلدی ہو گئی کہاں جانا ہے، تقریر جانا ہے، لوگوں کو سکون میں۔ تو سلیقہ چاہیے، ٹائم مینجمنٹ اس زمانے میں بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، ٹائم کو کیسے مینیج کرنا۔ تو یہ جو وقت ہے ربر کی طرح ہے، ایسی گزارے تو ایک دن رہتا ہوں، جو بینڈیج رہتا ہے اور کھینچے تو کھینچے جاتے ہیں۔ تو جتنی ہمارے اندر تڑپ رہتی ہے اتنے کام ہو جاتے ہیں۔ تڑپ نہیں ہے تو پورا وقت ایسے ہی جاتا ہے۔ صبح شام کو بیٹھ کے آج کیا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، آج کیا کیا، صبح سے شام ہوئی کیا کرتا، حساب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وقت تو کام لینے آنا وقت سے تو بہت کام لے سکتے ہیں۔ اسی وقت میں آپ اپنی زبان بھی اچھی کر سکتے ہیں، اپنا عصری مطالعہ بھی بڑھا سکتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی بنا سکتے ہیں، درسیات میں بھی نمبر 1 پہ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے جو ہم کو دین کے راستے میں لانے چاہیے۔ اس پہ روز 2 رکعت پڑھے تو نہیں کم ہے۔ یہ جو مدرسوں میں قرآن کی تعلیم تدریس میں علم دین کے لیے اللہ نے جو چن لیا وہ بڑی ہی قسمت ہے۔ یہ کیا ہے، جو بھی علم دین کے لیے لائن میں آیا مدرسے میں وہ نائب رسول کا ہو رہا ہے۔ رسول ہے، آپ کو رسول کیا سمجھ رہے؟ کتنی فکر رہتی ہے رسول کو، کتنی عمر کی طرف رہتی ہے، کتنے اپنے کام کی عظمت رہتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، جس نے قرآن پڑھ لیا تو فقط استدرج النبوہ بین جنبین، علم قرآن جس نے لیا تو اس نے اپنے سینے میں نبوت کو رکھ لیا ہے، استدرجہ اس کو اندر رکھ لیا۔
کسی چیز کو درج کرنا ہوتا ہے. اب تمہارے سینے میں نبوت علم بھی نہیں ہو رہے حضور اس طرح نبوت. اب سینے میں کیا ہے تمہارے نبوت ہے، یعنی نبی کا جو علم تھا، نبی کی جو فکر تھی، وہ نبوت ہے تمہارے اندر. غیر انہ لا یوحی الیہ، ہاں نبی کو جو نبوت آئی، جو علم آیا، وہ تو جبرائیل لاتے تھے. تمہارے پاس جبرائیل تو نہیں لاتے ہیں، لیکن جبرائیل جو لاتے تھے وہ تمہارے اندر آ گیا تھا. نبوت تو آ گئی. جبرائیل جو لاتے تھے سب تمہارے دل میں آ گیا. جبرائیل کے لا رہے، مدرسے کے اساتذہ لا رہے، پڑھنا پڑھانا لا رہا، مدرسہ لا رہا، مگر چیز تو وہی ہے نا. اس واسطے ہو رہے کہ عام آدمی کی طرح زندگی نہیں گزارنا. کوئی جہالت کر رہا ہے، اپن بھی جہالت کر رہے ہیں. کوئی ٹینشن میں لا رہا ہے تو اپن ٹینشن میں آ جا رہے. نبی کا جو وقار رہتا ہے، نبی کی جو فکر ہوتی ہے، نبی جو ایک دم ایکٹیو، اتنا ایکٹیو رہتے ہیں نبی کہ اللہ تعالیٰ دس ہو رہے کہ اتنا کام کیوں کر رہے آپ، اتنی فکر کیوں، لعل کا باقی نفس کا آسانی کہ ان کے پیچھے آپ جان اپنی ہلاک کر دیں گے کیا؟ اتنے کیوں ایکٹیو ہیں آپ، اتنا کیوں فکر کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو مدارس، جو بھی اچھے مدارس جو ایک فکر سے چلائے جا رہے ہوں اور جس کے اندر اساتذہ فکر والے ہوں، بہت بڑی نعمت ہے. تو اس موقع کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں. بہت بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، بہترین موقع ہے. پڑھتے زمانے میں سمجھ نہیں آتا ہے آدمی کیا بنتا ہے، وہی اچھا پڑھا تو پھر بعد میں کیا ہونے والا ہے اس کا آپ تصور نہیں رہتا ہو. ہر کوئی معمولی لگتا ہے پڑھتا ہے، مگر بعد میں جو ہے دنیا اس کو پہچانتی ہے. بڑے اساتذہ پھر اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. تو انہیں مدارس سے بڑے بڑے نکلتے ہیں. بڑی بڑی جو شخصیات نکلی وہ یہی مدارس تھی، یہی مصروفیت تھی. پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسے بنے مگر نکلتے تھے. تو اس وقت کو ہم معمولی نہ سمجھے، یہ ادارے کو معمولی نہ سمجھے، پورا اپنے آپ کو جھونک دیں علم اور تقویٰ، اللہ سے محبت اور علم دین کی لذت. زمانے کو بھلا دیجیے، جدھر جائیں گے انشاءاللہ فتح ہوگی اگر اچھا وقت گزار لیں. اس کے واسطے جو ہے اور ایک چیز بھی ہے، اساتذہ کا ادب احترام، کتاب کا ادب احترام، جو آداب ہم کو معلوم ہے ان سب کا خیال کر کے محنت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جس کرم سے اللہ نے یہ راستہ ہمیں عطا فرمایا، جو منصب اللہ نے عطا فرمایا، اللہ سے بس یہی دعا کرنا ہے اللہ اس کا پورا نور، اس کی پوری برکت اور اس راستے کا کمال ہمیں عطا فرمائے. دعا کریے بھائی. تو اللہ سے محبت مانگنا. اس دن بھی پہلی مرتبہ جب آپ کی بولی تو سعودیہ میں آیا تو ایک شعر پہ سب پھڑک گئے تھے، حضرت بھی وہ شعر آج بھی سنانا ہے. حضرت تو ہمارے جو پہلے پیر صاحب ہیں حضرت مولانا احمد صاحب نادام میں، انہوں نے کہا تھا کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. علم دین کے ساتھ عشق الہی بھی آ گیا تو پھر آدمی کہاں چلا جائے گا کہہ نہیں سکتا. تو اللہ سے ارمان بنا کر، آرزو بنا کے اللہ سے اپنی محبت مانگی. اے اللہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو آپ سے کاریں مانگتے ہیں، بہاریں مانگتے ہیں، بلڈنگیں مانگتے ہیں، شان شوکت مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، لگژری لائف مانگتے ہیں. اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. سب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے نالے. آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ پہ مجھ کو جان سے پیار. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں.
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو بھائی اچھا اللہ سے باتیں کرنا چاہیے اکیلے میں، بہت اچھا سوچتے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، محسوس ہونا دل کو جواب آتا ہے۔ مناجات کرنا سیکھو اکیلے میں، مانگو بڑی بڑی چیزیں مانگو، دینے والا بڑا ہے، ہم چھوٹے خدا ہوا، دینے والے بہت بڑے ہیں، اس لیے بڑی بڑی چیزیں مانگتے رہنا۔ تو انشاءاللہ دل لگا کے دعا کریں گے، محنت کریں گے، عبادتوں کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کل قیامت میں حضور کی مسکراہٹیں ہمارے حصے میں، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا مدبر السماوات والارض، یا مدبر السماوات والارض، بیدک الامور تصرفها کیف تشاء۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا ربانيين، اللهم اجعلنا ربانيين، اللهم اجعلنا ربانيين۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ اے کریم اللہ، اللہ ہم سب کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ اپنا مقبول بندہ بنا لیجئے، اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے، اللہ 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 علم کا مزہ عطا فرمائیے، اللہ علم کا مزہ عطا فرمائیے، اللہ عبادت کا مزہ عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ کریم اللہ، ہماری یہ مدرسے کی زندگی کو اللہ اللہ بہت قیمتی بنا دیجیے، اللہ اللہ ہمارے اساتذہ پہ خوب کرم فرمائیے، اللہ ان کے دلوں کو خوب سکون عطا فرمائیے، اللہ ان کے سینوں کو علم اور حکمت کے نور سے بھر دیجیے اور ان کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگیوں کو چمکا دیجیے۔ اے اللہ اللہ اپنے طرف سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے اس مدرسے کے جو ادارے کے جو روح رواں حضرت وہ آپ کے پاس تشریف لا چکے ہیں، حضرت مفتی عطیف الرحمن صاحب، اللہ اللہ خصوصی طرف کا معاملہ فرمائے، خصوصی طرف کا معاملہ فرمائے، خصوصی طرف کا معاملہ فرمائے۔ اللہ اللہ تغفر اللہم تغفر جمعا وَأَيَّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمْهَا۔ اے اللہ سب کے کام آپ کے فضل سے چلتے ہیں، اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کے فضل سے اللہ اللہ حضرت کو مقام قرب عطا فرمائیے، اے اللہ قبر میں اللہ خصوصی کرم راحت عطا فرمائیے، اللہ آخرت کی سب منزلیں آسان فرمائیے، اللہ ان کے بچوں کو اللہ ہر طرح کے خیر سے معمور فرمائیے، اے اللہ اللہ ان کی اللہ اس یادگار اس ادارے کو اللہ خوب مضبوطی عطا فرمائیے، استحکام عطا فرمائیے، اے اللہ اچھے ذمہ داران جو ذمہ دار بنے اللہ ان کے دلوں میں طاقت بھر دیجیے، یقین بھر دیجیے، اے اللہ بشاشت بھر دیجیے، اے اللہ بہترین تدبیریں ان کو سمجھائیے، بہترین اعوان انصار نصیب فرمائیے، اے اللہ جو اساتذہ ہیں اللہ ان کی پوری زندگیوں میں سکون بھر دیجیے، ان کی پوری ضروریات کے کفیل ہو جائیے، اے اللہ ان کو اے اللہ علم کی پوری چاشنی عطا فرمائیے، اے اللہ کام کی لذت عطا فرمائیے، ان کو نافع بنائیے، اے اللہ یہ طلباء ہیں اللہ ان کا رحمت فرمائیے، اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کی محبت پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ علم دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، امت کے درد مند یہاں سے پیدا فرمائیے، اے اللہ اپنے طرف سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، محض اپنے طرف سے اس دعا کو قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا راحمین والحمد للہ۔